بہت شکریہ آپ نے پامیر ٹائمز کے لیے خصوصی وقت دیا. تو رائے صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سید مہدی شاہ جو کہ سابق وزیر اعلیٰ رہے تھے، پاکستان پیپل پارٹی کے مضبوط امیدوار تھے، بلاول بھٹو زرداری نے ان کے حلقے میں آ کر ان کی کمپین بھی کی، ان کو آپ نے کیسے شکست دے دی؟ کیا ایسا آپ کے نے کیا ایسا معجزہ ہوا آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام صحافی بھائیوں کا، آپ کے ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع بخشا. میرا مقابلہ سید مہدی شاہ سے نہیں تھا، میرا مقابلہ ہمارے وہاں غیر منصفانہ نظام سے تھا. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں کے 80% متوسط اور غریب طبقات کے ساتھ مافیاز کی جنگ تھی. ہمارے پی ٹی آئی کے اندر بھی جو مافیاز تھے وہ بھی میرے خلاف تھے، پیپلز پارٹی اور نون کے اندر جو متوسط طبقات کے تھے وہ میرے ساتھ تھے. تو یہ جنگ متوسط طبقات اور اس غیر منصفانہ نظام کے مابین جنگ تھی. تو یہ مہدی شاہ ہو گیا، تاوان صاحب ہو گیا، یہ انہی غیر منصفانہ نظام کا حصہ تھا. تو عوام نے شکست دی ہے، میں نے تو شکست نہیں دی ہے. اچھا رائے صاحب، یہ تاثر سامنے آ رہا ہے کہ اکبر تاوان صاحب نے خفیہ طور پر آپ کی کمپین کی، جس پر پارٹی قیادت کی جانب سے ان پہ نوٹس بھی کیا گیا ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ بس وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ویسے حربہ استعمال کرتے ہیں. اگر مجھے اس نے خفیہ ڈیل ہی کرنا ہے تو راتوں رات کارڈ خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے پی ٹی آئی والوں نے بھی میرے خلاف رات کو کارڈ خریدا، پیپلز پارٹی والوں نے خریدی، تقریباً 2,500-3 ہزار کارڈ 2-3 دن رات میں انہوں نے کارڈ خرید لیا. یہ سب جھوٹے بکواسات ہیں. اچھا، اب تو آپ جیت چکے ہیں، تو پی ٹی آئی کے ان عناصر کو بے نقاب کرنا پسند کریں گے جنہوں نے آپ کو گرانے کے لیے یا ہرانے کی کوشش کی؟ نہیں، میرے ساتھ میں مظلوموں کو ترجمانی کرتا ہوں کہ مظلوموں کے ساتھ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو بے نقاب تو خدا ہی کرے گا. میرا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں کہ میں کسی کو بے نقاب کروں. بے نقاب ہو جاتے ہیں، بے نقاب کرنا نہیں پڑتا. اچھا، اب آپ کی کیا ترجیحات ہیں رائے صاحب؟ میری ترجیحات تو یہ ہے، میں اپنے علاقے کے لوگوں کا، بالخصوص جی بی کے لوگوں کا کوشش کروں گا انشاءاللہ ان کی فکری تبدیلی کے لیے کام کروں، کیونکہ یہاں وقت کی ضرورت ہے لوگ اپنے فکر کو تبدیل کریں. اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی فارورڈ بلاک کی کہانی کی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے، کیا واقعتاً ایسا کوئی فارورڈ بلاک موجود ہے؟ فارورڈ بلاک بنانے کے حد تک جو بیانات آئے ہیں، بالکل بیانات اپنے جگہ پر صحیح ہے، کیونکہ یہاں تھوڑی بہت ناانصافی پارٹی کے اندر ہو رہی ہے. کیونکہ یہاں پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے کہ اپنے حساب سے وزارتیں تقسیم ہو رہی ہے. میں خود بذات خود اس کا ایک حصہ ہوں، کیونکہ میں نے اس پر آواز اٹھایا تھا. میں نے پارٹی کی ہائی کمان کو بھی کہا تھا کہ اگر یہاں ریجن وائز اگر یہاں تقسیم کرنی ہو وزیر اعلیٰ شپ، تو کام لینا نہ لینا یہ تو ہماری یا نمائندے کی نااہلی یا ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے مہدی شاہ کی شکل میں بلتستان ریجن نے 5 سال وزیر اعلیٰ شپ کھایا ہے، تو حفیظ صاحب کی شکل میں گلگت ریجن نے بھی کھایا ہے. اگر اس دفعہ اگر وزیر اعلیٰ شپ اگر دے دے تو دیامر کا حق تھا، کیونکہ ہم یہاں اس وقت اسمبلی میں پہنچا ہے. تو ہم چاہتے کہ اسمبلی کے اندر سے، یعنی کہ قومیت، لسانیت، مذہبیت، ان سے ہٹ کے ہمیں بات کرنی چاہیے. تو یہاں اس دفعہ حق اولاً دیامر کی تھی. اگر دیامر کو اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر بلتستان ریجن کا حق تھا، کیونکہ ہم نے 8 پی ٹی آئی کے 8 نمائندوں کو جیت کر یہاں اسمبلی میں بھیجا ہے. تو اگر ہمیں دینے کی صورت میں وہاں کی پیپلز پارٹی نے بھی ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ دے دیں گے. باقی یہاں دار تنگیر کے جو لوگ ہیں، گلگت کے جو بندے ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ دینے کو، ہمارے پاس باقاعدہ فگر پورا ہونے کے باوجود کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو گئی. اچھا رائے صاحب، کیا ایک ہی علاقے سے گورنر اور وزیر اعلیٰ دونوں کا ہونا انصاف پر مبنی ہوگا؟ بالکل انصاف پر مبنی ہوگا، کیونکہ حفیظ الرحمان وزیر اعلیٰ تھا، یہاں پر میر غضنفر صاحب گورنر تھا. اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہوا، تو آج کیا تکلیف ہے؟ یہ کوئی قانون میں تو نہیں ہے کہ کسی فق سے 2 آدمی کا آنا یا کسی علاقے سے 2 آدمی کا آنا. کیا اسی ایک حلقے سے بار بار وزیر اعلیٰ کا چناؤ کرنا، کیا یہ بھی کوئی آئینی وہ ہے؟ تو اچھا رائے صاحب، اگر ایسی بات ہم کریں تو پھر گزر سب سے زیادہ اقتدار سے محروم رہا ہے، نگر اقتدار سے محروم رہا ہے، حمزہ پچھلے 3 سالوں سے نمائندگی سے محروم ہے. تو کیا حمزہ نگر یا غزر میں سے وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ شپ ریجن وائز تقسیم ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارے وہاں بھی اگر بلتستان میں، تو ہمارے وہاں کھرمنگ ہے، شگر ہے، خپلو ہے، ہمارے وہاں بھی 3-4 ڈسٹرکٹ ہے. ان کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی. زیادتی کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اوپر نہیں ہونا چاہے، کسی بھی قوم کے اوپر نہیں ہونا چاہے، کسی مذہب کے اوپر نہیں ہونا چاہے.
تو ہم تمام ابھی نیو جنریشن ابھی اسمبلی میں پہنچا ہے تو ان کو چاہے کہ ان تمام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے تعصبات کو. یہ گلگت ریجن میں آتے, غزر نگر گلگت ریجن میں آتے, تو ریجن وائز اگر تقسیم ہوا تو ان کی اپنی مرضی ہے, یا غزر والے کو بنائے یا نگر والے کو بنائے, جس کو بھی بنائے ہم نے قبول کرنی ہے. اچھا رائے صاحب, پبلک تو یہ کہتی ہے کہ وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہے وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے, نہ کہ مسلک کی بنیاد پر یا کسی ڈویژن یا علاقائی بنیاد پر. میرٹ صرف کتابوں میں ہوتے بھائی جان, یہ زبانی جمع خرچ ہے. اچھا رائے صاحب, بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی. وقت دیا. ناظرین, راجہ ذکریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ موقف ہے کہ جو دیامر ڈویژن ہے وہ اب تک اقتدار سے محروم رہا ہے. اگر وہاں وزیر اعلیٰ کی کرسی جاتی ہے تو وہ اس کی حمایت بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر دیامر ڈویژن کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ نہیں ملتی ہے تو ایسی صورت میں بلتستان کو یہ منصب دیا جائے. یہ کہنا تھا راجہ ذکریہ صاحب کا, اور اپنے میزبان عبد الرحمان بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.